السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک غنہ کا ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں، غنہ کی کتنی اقسام ہیں اور قرآن پاک میں غنہ کہاں کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ غنہ کے لغوی معنی بن بناہٹ کے ہیں۔ جب ہم ناک کی بانسے سے آواز نکالتے ہیں تو اس کو بن بناہٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک کے بانسے سے نکلتی ہے، یا یوں کہہ لیں غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ غنہ کی کتنی اقسام ہیں؟ غنہ کی 2 اقسام ہیں، غنہ آنی، غنہ زمانی۔ غنہ آنی کیا ہے؟ یہ غنہ نون اور میم بغیر تشدید کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے بغیر نون اور میم ادا نہیں ہو سکتے۔ یاد رہے یہ غنہ فوراً ادا ہو جاتا ہے، اسے بالکل نہیں کھینچا جاتا، ٹھیک ہے؟ غنہ زمانی کیا ہے؟ وہ غنہ جو ایک الف کی مقدار یعنی 2 حرکت کے برابر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ غنہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہی کیا جاتا ہے، اس پر غنہ کرنا لازم ہے۔ چلے میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں۔ آپ غنہ آنے کی مثال کو دیکھیں۔ تنسون، تنسون، یہاں غنہ تو ہوگا پر جلدی سے ہوگا۔ کیسے؟ تنسون، تن، تن، ایسے نہیں غنہ کرنا، ٹھیک ہے آپ نے؟ کیسے؟ تنسون، ینصرون، ینصرون، ینطقون، ینطقون۔ یاد رہے یہاں غنہ ہوگا اور وہ جلدی سے ادا ہوگا، اسے بالکل نہیں کھینچا جائے گا۔ اب آپ میم کی مثال کو دیکھیں۔ قوما غیرکم، قوما غیرکم، قوما، من، ایسے نہیں پڑھنا آپ نے، غنہ کرنا ہے لیکن جلدی سے پڑھنا ہے آپ نے۔ کیسے؟ قوما غیرکم، علیم خبیر، علیم خبیر، من، ایسے نہیں پڑھنا آپ نے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ علیم خبیر، ٹھیک ہے؟ غنہ زمانی کی مثال کو دیکھیں۔ غنہ زمانی میں سب سے پہلے آپ نون کی مثال کو دیکھیں۔ جنات، دیکھیں نون کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو یہاں غنہ لازماً ہوگا اور اس کی مقدار 2 حرکت کے برابر ہوگی۔ کیسے؟ جنات۔ اگلی مثال کو دیکھیں۔ والناشطات، والناشطات، والنجم، والنجم، ٹھیک ہے؟ اب آپ میم کی مثال کو دیکھیں۔ امت، امت، دیکھیں میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں غنہ لازماً ہوگا۔ کیسے؟ امت، امت، اس کی مقدار 2 حرکت کے برابر ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگلی مثال کو دیکھیں۔ فَأُمُّهُ، 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 ٹھیک ہے؟ اب اگلی مثال کو دیکھیں۔ مسمن، مسمن، یہاں بھی غنہ ہوگا کیونکہ میم کے پر تشدید ہے تو یہاں غنہ لازماً ہوگا اور اس کی مقدار 2 حرکت کے برابر ہوگی، ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، زیادہ زیادہ اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ کوشش کریں قرآن پاک میں آپ جو ہے غنے کی مثال کو ڈھونڈیں اور اسے انڈر لائن کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں۔ آپ جتنی پریکٹس کریں گی آپ کے مخارج میں، آپ کے تلفظ میں اتنی ہی زیادہ بہتری آئے گی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔